کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو اگر کہا جائے 4 جملوں میں آج کے سیاسی حالات کو ایکسپلین کریں، کیسے کریں گے؟ کاشف بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میری ایکسپرٹیز تھوڑی سی اگر ہے تو وہ اکنامک معاملات میں ہے۔ سیاست میں سچی بات ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ملک کے لانگ ٹرم مفاد میں میرے خیال سے نہیں ہے، اور کافی عرصے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں، جو ہم ری امیجننگ پاکستان کے فورم پہ شاہد عباسی صاحب اور مصطفیٰ اور میں بات کرتے ہیں کہ جس طرف ہم لے کر جا رہے ہیں ملک کو اور جس رخ پہ ہم چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، بہت غلطیاں کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کو برے اسٹیٹ میں لے کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا سب کو بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی، اور ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ نہ صرف سیاستدان بلکہ اور بھی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، علماء اکرام، بیوروکریسی، دیگر ادارے، جوڈیشری، فوج، یہ سب بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور جو آپ نے آج بات کی ہے کہ پہلے عمران خان کی حکومت میں یہی چیزیں ہوئیں کہ ریکارڈ ہوئے کنورزیشنز، تو اس وقت کے اپوزیشن نے بہت برائیاں کی، آج اس کی اپوزیشن کر رہی ہے۔ اب یہ گیم کب تک چلے گا اور ہم اس کے آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور یہ جو سچی بات تو اسے کوئی بڑھنا چاہتا ہے؟ ویسے مشتاق صاحب، آپ تو ظاہر ہے پالیٹکس دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، اگر کوئی بڑھنا چاہتا تو نظر آ چکا ہوتا نا، لیکن نظر تو نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس سے شاید لگ رہا تھا کہ لوگ بڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ یہ کاشف بھائی سچ بتاؤں کہ کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی جماعت کے ایجنڈے میں، کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی جماعت کی مینیفیسٹو کے اندر۔ طریقہ کار میں بھی مسئلہ یہ ہے، طریقہ کار میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ نہیں، اور سچی بات ہے کہ طریقہ کار تو، کیونکہ ایجنڈا کچھ بھی ہونا، کوئی کام تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ حکمرانی تو ویسے ہی ہماری ناسور ایک دم وہ ہو گئی ہے، ناقص ہے، تو کام تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ صرف ایگو کی لڑائی ہے، یہ صرف لڑائی یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں یا میں بن جاؤں۔ اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مطلب، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی آپ نے باتیں کی ہیں، اس میں کیا بات ہوئی ہے کہ روٹی کی قیمت کیا ہو گئی؟ اس میں کوئی بات ہوئی ہے کہ بچے اسکول میں نہیں جاتے؟ اس میں کوئی بات ہوئی ہے کہ وہ صحت کا کیا ہو رہا ہے پلان، کہ ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے مثال کے طور پر، یا ڈائریا پھیل رہا ہے، یا اسٹنٹنگ بڑھ گئی ہے؟ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ 58% بچہ آپ کا اسٹنٹڈ یا ویسٹڈ ہے، اس کی تو بات نہیں کرتے۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس کے اوپر قتل کا مقدمہ کر دو، یہ اس کے اوپر اس کو پکڑ لو، یہ کیا بات ہے؟ ملک اس طرح چلتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے سیاسی تجزیہ تحریک انصاف بچے گی اگلے الیکشن سے پہلے؟ جو حالات نظر آ رہے ہیں کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پیپلز پارٹی جنرل ضیاء کے زمانے میں بھٹو صاحب کو 78 میں ایکسیکیوٹ کیا تھا، اور پیپلز پارٹی 77 سے 79 کے اندر پتہ نہیں کتنے ورکران نے کوڑے کھائے ہیں، جھیلیں دی ہیں، اور جب 88 کے الیکشن ہوئے تو محترمہ بینظیر بھٹو الیکشن وہ جیت گئی تھی۔ اسی طرح 2002 میں نواز شریف صاحب کے پاس میرے خیال سے 15-16 سیٹیں نہیں تھیں، اور پھر اس کے بعد 2013 میں وہ وزیر اعظم بن گئے۔ تو اب خیر دے ہیڈ ڈفرینٹ ایجز، اور یہ ڈفرینٹ تھوڑا اسٹرکچر تھا پارٹیز کا، لیکن اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت کی ان کارروائیوں سے سیاسی لیڈران جو ہیں ان کے ساکھ کو زخم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر حکومت کی اپنی ساکھ کو زخم ہوتے ہیں زیادہ جی۔ اصل تو رولا یہ ہوتا ہے کہ تاریخ پھر جج کرتی ہے نا کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ جی، جو اگر مثال کے طور پر یہ کوئی جو 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی کیس ہے کرپشن کا، اور اس ٹائپ کی کوئی بات ہو، اور یہ اگر حکومت ثابت کرے، اور میرے خیال سے بہت زیادہ ایویڈنس بھی ہے اس پہ، تو اس پہ میرے خیال سے جو ہے وہ ساکھ افیکٹ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی، لیکن اور بالکل ہونا بھی چاہیے۔ میں اپنے 2 سینٹ دے دوں، جو کیس ہو اس کو ٹرانسپیرنٹلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ نو بڈی از ابو لا، نو بڈی از ابو بورڈ۔ جو کیس ہو سب اپنے اپنے جواب دیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جواب نہیں دوں گا، یا میرا کیس نہیں ہونا چاہیے، یا میرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، نون ہے، پیپلز پارٹی ہے۔ ہر شخص کو اپنا جواب دینا چاہیے، اس پہ کسی کی مجھے لگتا ہے 2 رائے نہیں ہوگی۔ ایون پی ٹی آئی چیئرمین شوڈ گو اینڈ آنسر فار واٹ ایور کیسز آر بینگ میڈ اگینسٹ ہم۔ مجھے